ڈو ناٹ کوئٹ, نیور گیو اپ, ٹرائی اگین. یہ چند وہ جملے ہیں اور اس سے ملتے جلتے ایسے بے شمار کئی جملے سنتے ہوئے ایک بچہ بڑا ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں بچے کے ذہن میں یہی جملے انسٹل کیے جاتے ہیں اس کے بچپن میں. ماں باپ ہوں, رشتہ دار ہوں, بہن بھائی ہوں, ٹیچرز ہوں, معاشرے میں, محلے میں کوئی بھی شخص ہے, کوئی بھی فرد ہے, وہ یہی جملے, یہی کلمات, یہی باتیں بچوں کو بتاتے ہوئے بڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب وہ بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو یہی چیزیں وہ انٹرنلائز کرنا شروع کر دیتا ہے, اس کے اندر بیٹھنا شروع ہو جاتی ہیں. وہ خود سے بھی سمجھنے لگتا ہے کہ ہاں واقعی ہمیں دنیا میں کوئٹ نہیں کرنا چاہیے, یہ دنیا کوئٹرز کے لیے نہیں ہے. اگر آپ رک جائیں گے, اگر آپ ہار مان جائیں, اگر آپ دو لمحے کے لیے سمجھ لیں گے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے وہاں سے آپ کی ناکامی شروع ہو جائے گی, وہاں سے آپ فیلئر کی طرف چلے جائیں گے. تو ہمارے معاشرے میں کوئٹنگ کو فیلئر کے ساتھ ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے, کنڈیشننگ کر دی جاتی ہے کہ آپ کے ہارنے کا, رکنے کا, تھکنے کا, دو لمحے کہیں رک کر سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں, اس کے بعد سے زندگی ختم ہو گئی ہے, آپ معاشرے میں, زندگی میں, دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد جب وہ بچہ یہ انٹرنلائز کرتا ہے اور اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو یہی چیز کامن سینس بن جاتی ہے. پھر کسی کو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بیٹا ڈو ناٹ کوئٹ, نیور گیو اپ. پھر اسے یہ کسی معاشرے کے فرد سے سننے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. یہ ایک انسیڈ رول بن جاتا ہے, ایک انسیڈ چیز بن جاتی ہے, ایک کامن سینس بن گیا. اب ہر کسی کو پتہ ہے اس پرٹیکولر ایج تک پہنچتے ہوئے, بڑا ہوتے ہوئے, کہ ہاں یہ معاشرے کے اندر ایک چیز ہے, ہم کوئٹ نہیں کر سکتے ہیں, اور وہ ایک پرنسپل بن گیا, ایک انسیڈ رول بن گیا جس کو وہ نہ چاہتے ہوئے فالو کر رہا ہوتا ہے. لیکن کیا آپ یہ سننا پسند کریں گے کوئٹنگ از فار دا ونرز؟ اس دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں, تقریباً سارے لوگ جو کہ کامیاب ہوتے ہیں زندگی میں, کسی نہ کسی مقام پر, کسی نہ کسی چیز پر کوئٹ کیا ہوتا ہے. ہم عقل کل نہیں ہیں, ہم دنیا کی ہر چیز نہیں کر سکتے, نہ ہی تو ہر چیز دنیا کی ہمارے لیے ہے. تو اس دنیا میں لائف میں بہت سے پوائنٹ ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ کو کوئٹ کرنا پڑتا ہے. بہت سے ڈریمز ایسے ہوتے ہیں, ایسے خواب ہوتے ہیں, ایسے گولز ہم نے بنائے ہوتے ہیں جو کہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہوتے. ہر ہیومن کی ایک اسپیشل کوالٹی ہے, ایک کیپیسٹی ہے. اس کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر سکتا ہے, اس کیپیسٹی سے باہر وہ کام نہیں کر سکتا. ہر کسی کی ایک اپنی ایبلٹی ہے. اگر سارے ایک ہی ایبلٹیز, ایک ہی کیپیسٹیز کے مطابق کام کرتے تو یا تو سارے کے سارے لوگ انجینئرز ہوتے, سارے کے سارے لوگ ڈاکٹرز ہوتے, سارے کے سارے لوگ ملینئر بلینئرز ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہر شخص کی صلاحیت مختلف ہوتی ہے, اور ہم میں سے ہر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو کام کر رہا ہوں 2 سال کے بعد بھی مجھے وہی کام کرنا پسند آئے گا, میں اسی کام کو زیادہ ایکسل کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے آج جو آپ کام سیکھ رہے ہیں کل کو وہ آپ کے لیے کام ہو ہی نہ, کل کو آپ کی ایبلٹیز, آپ کی کوالٹیز کسی اور چیز کے اکارڈنگ ہوتی جائیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو جاتا کہ ایک چیز کو پکڑ کر ہم نے صرف اس کے ارد گرد گھومنا ہے. ہم دائیں بائیں آگے پیچھے کسی اور چیز کی خواہش نہیں کر سکتے, کسی اور چیز کو سیکھ نہیں سکتے, کسی اور چیز کی طرف جا نہیں سکتے ہیں. اور یہی سوچ ہے جب یہ بچوں کے اندر انسٹل کر دی جاتی ہے تو بچوں کے اندر ڈفرینٹ سائیکولوجیکل پرابلمز ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہیں. بچوں کو گلٹی فیل ہونے لگتا ہے اگر کسی کا کسی کام میں دل نہیں لگتا, اگر کسی کے لیے کوئی ایک پروفیشن بنا ہوا نہیں ہے, اگر وہ اس پروفیشن کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا, اور وہ یہ سوچ لے ساتھ ہی کہ میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا, میں یہ کام نہیں کر سکتا, تو ڈبل گلٹ اس کے لیے بن جاتا ہے. ایک تو کر نہیں سکتے, اوپر سے سوچ بھی رہے ہو کہ میں یہ نہیں کر سکتا, تو اس کا مطلب ہے تم واقعی نہیں کر سکتے, تمہارے اندر کوئی کمی ہے. اور وہ سیلف موٹیویشن کم ہوتا جاتا ہے, سیلف کانفیڈنس کم ہوتا جاتا ہے, اور وہیں پر سٹک ہو کر رہ جاتے ہیں. لوگ اپنی جابز کو سوئچ نہیں کرتے ہیں. بہت سی ریسرچز ایسی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ لوگ زیادہ تر ان کمپنیز کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں جہاں پر ان کی انٹرسٹ کی چیز ہو. وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ملٹیپل جاب سوئچ کی ہوتی ہیں. 20 ایسی جابز ہوتی ہیں جو انہوں نے چھوڑ کر دوسرے کی طرف آتے ہیں, اور ایسے لوگوں کی پرفارمنس زیادہ اچھی ہوتی ہے. کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی معاشرے میں, کسی بھی انوائرمنٹ میں جہاں پر آپ کا دل لگتا ہے, جو آپ کے مطابق ہوتی ہے, اگر آپ کام کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے. اگر صرف یہ سوچ لیں کہ میں نے کوئٹ کر دی تو میں اس کا مطلب ہے کہ اچھا شخص نہیں ہوں, یا پھر اس لیے موسٹلی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ سالوں میں نے ایک کمپنی میں لگا دیے ہوئے ہیں, میں نے اس کو بہت زیادہ اپنے انپٹ دیا, میں نے اپنی ساری پاور, اپنی انرجیز لگائیں, میں نے اپنا پسینہ خون پسینہ ایک ایک کر کے, اپنی کمائی لگا کے, اپنا وقت لگا کے اس کے اوپر کام کیا, تو اب میں اگر اس کو چھوڑ کے جاؤں گا تو پھر سے مجھے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑے گا.
اس کو سوچتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ لوگ کہیں گے اتنے سالوں تک اس نے یہاں پر کام کیا اور اب یہ چھوڑ کر کسی اور جاب کی طرف جا رہا ہے, وہاں پر شاید سیلری بھی تھوڑی سی کم ملے گی یا سیلری اچھی بھی مل رہی ہے, تو لوگ مختلف طرح کی باتیں کریں گے. اور اس ڈر سے جو ہم نے بچپن سے باتیں سنی ہوئی ہوتی ہیں کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں وہ کوئٹ نہیں کرتے, وہ ہار نہیں مانتے, تو ہم ہار نہیں مانتے. ہم چاہتے ہوئے بھی, ہم یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہم اس جگہ پر کام نہیں کر سکتے, یہ کام, یہ جگہ ہمارے لیے نہیں ہے, ہم وہ جگہ چھوڑتے نہیں ہیں. ایسے لوگوں کی زندگی میں نا اس وقت میں ہمیشہ دو آپشن موجود ہوتے ہیں. پہلا آپشن یہ کہ جو آپ نے اتنے سال جسے کمپنی کے اوپر, جس چیز کے اوپر انویسٹ کیے ہیں, اس میں آپ کو جو بھی نقصان ہوا, آپ اس نقصان کے اوپر روتے دھوتے رہیں اور اس کو چھوڑیں نہیں. آپ کو پتہ ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے, لیکن پھر بھی آپ اسی چیز کے ساتھ سٹک رہتے ہیں اور اسی غم میں رہتے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, ہمارا نقصان ہو رہا ہے. یا دوسری چیز یہ کہ جتنے سال آپ نے پہلی پہ لگائے ہیں ان سب کو چھوڑ کر آپ دوسرے کام, دوسری اپرچونٹی کی طرف جائیں جہاں پر آپ کو اتنا ہی فائدہ پہنچ جائے گا. تو ہم ہیومنس کو زیادہ تر اچھا لگتا ہے پہلا آپشن. ہمیں اچھا لگتا ہے رونا دھونا, ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہم روتے دھوتے رہیں گے, اتنے سال ہم نے اس کے اوپر لگائے, ہم پھر بھی اس کے اندر ہمیں ناکامی ہو رہی ہے, ہم اس کے اندر ناکامیاب ہو رہے ہیں. ہمیں یہ آپشن زیادہ آسان لگتا ہے رونے دھونے والا, یہ کہنے والا کہ ہمارا دل نہیں تھا ہم پھر بھی یہ کر رہے ہیں. تو ہم سب پریفر کرتے ہیں پہلے آپشن کو, وہ ہمیں قدرے آسان لگتا ہے. کوئٹ کرنا, ہار ماننا ناکامی نہیں ہے, ہار ماننا اپرچونٹی ہے. ہمارے ارد گرد ہمیشہ اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں, ہمارے ارد گرد ہمیشہ مواقع موجود ہوتے ہیں, لیکن ہم ہمت نہیں کرتے کیونکہ ہم نے ایک لمبے عرصے سے کچھ باتیں سنی ہوئی ہے, کیونکہ ہم نے ایک لمبے عرصے سے ایک ہی چیز کے بارے میں سوچا ہوا ہے, تو ہماری ہمت نہیں ہوتی ہے, ہم رسک لے نہیں سکتے ہیں, ہمیں اچھا نہیں لگتا. ہم نے سالوں ایک چیز کے اوپر انویسٹ کیا ہے, پھر اب وہ چیز چاہے ہمیں خراب بھی کرنے لگ گئی ہے, ہم اس کے ساتھ ہی اسٹک رہیں گے. اولاد کی اگزامپل ہے, اولاد کے اوپر ماں باپ نے 20-25 سال 30 سال انویسٹ کیے ہوتے ہیں اور وہی اولاد آگے جا کر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتی, لیکن ماں باپ اپنی اس اولاد کے بارے میں جو بگڑی ہوئی ہے, جو انہیں گلیوں پر سڑکوں پر مارتی پیٹتی ہے, جو ان کو دکھ پہنچاتی ہے, جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں, وہ انہیں برا کہنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے جذبات ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک پورا وقت اپنا سیکریفائز کیا, اپنی زندگی کا بہت لمبا حصہ ان کے اوپر سیکریفائز کیا, تو آپ ان کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. کوئی اور لاکھ اچھی اولاد بھی آپ کو دے دے, آپ کو کہہ دے کہ ہم آپ کو ان سے اچھی اولاد گفٹ کرتے ہیں, ہم آپ کو ان سے اچھا انوائرمنٹ دیتے ہیں, لیکن پھر بھی ان ماں باپ کو سکون انہی دیواروں کے اندر آئے گا جو ان کی اولاد نے بنائی ہوئی ہے, چاہے وہ پھر ان کے لیے جیل یا قید ہی کیوں نہ ہو, ان کو اسی کے اندر سکون آتا ہے. اسی طرح سے ہم مینٹلی طور پر مسلسل ایک سوچ, مسلسل ایک سمجھ کے اندر رہتے ہوئے قید ہو جاتے ہیں, ہم اس سے باہر سوچ نہیں سکتے. ہمیں وہی چیز آسان لگتی ہے, ہم رو لیں گے, ہم اس کے اوپر واویلا کر لیں گے, ہم نقصان اٹھا لیں گے, لیکن ہم اسی چیز کے ساتھ سٹک رہیں گے. یہ ایگزامپلز ہیں بزنس کی کہ کس طرح سے کاروبار میں یا ایسی جابز میں جو آپ کے لیے اچھی نہیں ہے ہم کوئٹ کرنا نہیں چاہتے. سیم کیس ہے ریلیشن شپس میں. جب ہم کسی کے ساتھ تعلق میں آتے ہیں, چاہے وہ ہمارے نیچر کی طرف سے ملے ہوئے رشتے ہوں یا پھر ہم نے اس دنیا کے اندر خود اسپیشلی کوئی رشتہ, کوئی دوست کا, کسی بھی پیارے کا چنا ہوا ہے, اس کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہو, ہم ان میں بھی کوئٹ کرنا پسند نہیں کرتے ہیں. اگلا شخص آپ کو دھوکے دیتا ہے, اگلا شخص آپ کے ساتھ برا کرتا ہے, لیکن پھر بھی ہم اسی کے ساتھ سٹک رہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اگین سالوں لگائے ہوئے اس کے اوپر, آپ نے پیسہ لگایا ہوا, آپ اپنی جاب لگایا, آپ نے اپنا وقت لگایا, آپ نے اپنے ایموشنز لگایا, تو آپ پھر آخری وقت تک اس آس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ بدل جائے, شاید اس کا دل میری طرف سے موم ہو جائے, شاید اس کا دل میں دوبارہ سے میرے لیے محبت پیار جاگ جائے گا اور وہ میرے لیے بہتر ہو جائے گا اور ہمارا یہ ریلیشن شپ چلتا رہے گا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہار ماننے سے آپ کو نقصان نہیں ہونے والا. اگر ہار نہیں مانیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. آپ ایموشنلی ہر روز اس کے ساتھ ایک ٹراما فیس کر رہے ہیں, اس کے تلخ لہجوں کا, رویوں کا ٹراما فیس کر رہے ہیں, آپ کو انگزائٹی ہو رہی ہے, آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے, آپ اپنی سیلف اسٹیم کو, سیلف کانفیڈنس کو لو کرتے جا رہے ہیں اس ایک شخص کی وجہ سے. اور دوسری طرف اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے, جب کسی نے جانا ہوتا ہے تو وہ آپ کو کہنے سے, آپ کی زندگی سے نکلنے سے بہت عرصہ پہلے سے وہ آپ سے ڈیٹیچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. جاب کی بھی اگزامپل لے لیں, ریلیشن شپ کی اگزامپل لے لیں, تو کچھ عرصہ پہلے سے وہ چیز ہمارے لیے تلخ ہونا شروع ہو جاتی ہے, ہمارا وہ ایکسپیرینس ساور ہونا شروع ہو جاتا ہے, ہمارے لیے وہ جذبے ماند ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور ہمیں خود کو بھی آئیڈیا ہوتا ہے, فیلنگ آ جاتی ہے کہ یہ بہت زیادہ لمبا عرصہ ہمارا یہ ریلیشن شپ نہیں چلے گا, چاہے وہ بزنس کا ہو, چاہے وہ پھر کسی شخص کے ساتھ ہو. تو وہ لمحہ, وہ پوائنٹ جب آپ کو پتہ چلنے لگ جائے کہ اب یہ ریلیشن شپ ہمارا نہیں چلنے والا, تو نئی جابز ڈھونڈنا شروع کر دیں.
تب جب آپ کو پتہ چل جائے کہ میرا کسی شخص کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں چلنے والا، اب ہمارے درمیان میں کلیشز آنا شروع ہو گئے، تو اس شخص کے بغیر زندگی گزارنا شروع کر دیں، موو آن کرنا شروع کر دیں. اس آخری سیڑھی کا، آخری دھکے کا انتظار نہ کریں کہ جب تک پوری طرح سے میں ٹوٹ نہیں جاتا، جب تک مکمل طور پہ یہ شخص مجھے چھوڑ کر نہیں چلا جاتا، یا اپنے منہ سے نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تمہاری میری بس، اب ہمارا یہ ریلیشن شپ آگے نہیں چل سکتا، ہم تب تک اس کے ساتھ نتھی رہیں گے، ہم تب تک اس کے ساتھ لنک رہیں گے اور چلتے رہیں گے، خود کو بھی تکلیف پہنچائیں گے اور اس شخص کو بھی، اگلے شخص کو بھی تکلیف پہنچاتے رہیں گے. تو لوگوں کے آپ کو ٹاٹا بائی بائی کرنے سے پہلے، آپ کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ ختم کرنے سے پہلے ان کے بغیر جینا سیکھ لیں، ان کے بغیر موو آن کرنا سیکھ لیں. زندگیاں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور ہمیشہ لائف کے اندر ایسا سٹیج آتا ہے جب ہمیں کوئٹ کرنا پڑتا ہے. بس ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کس مقام پر ہم نے اس چیز سے ہاتھ کھینچ لینا ہے، ہم نے اپنا راستہ، اپنی ڈائریکشن کو بدل لینا ہے. اور جب آپ کو وہ پتہ چل جاتا ہے تو وہ کوئٹنگ آپ کے لیے فیلئر نہیں ہے، آپ کے لیے اپرچونٹی ہے. ہر شخص یہاں پر اپرچونٹی کی تلاش میں ہوتا ہے. جب بھی آپ کو کہیں پر زیادہ اچھے مواقع فراہم ہوتے ہیں، زیادہ اچھی اپرچونٹیز ملتی ہیں، آپ کی اپنی مینٹل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، آپ کی فزیکل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے، تو کوشش کریں پرانی چیزوں کو کوئٹ کر کے ان نئی چیزوں، ان نئی اپرچونٹیز کی طرف جائیں. کیونکہ یہی ہیومن ہے، یہی لائف ہے، یہی سروائیول ہے. ہر کوئی ہم میں سے مزید بہتر کی تلاش میں ہوتا ہے، اور جو ان چیزوں کو بہتر ٹائم کے اوپر زیادہ اچھے طریقے سے اچیو کر لیتا ہے. کوئٹنگ تب ہارش ہوتی ہے جب جس طریقے سے ہم چھوڑتے ہیں نا وہ تکلیف دیتی ہے. بھاگنا نہیں ہے، اسکیپ نہیں چاہیے آپ کو، ایک انتہائی مناسب طریقے سے اگلے شخص کو بتاتے ہوئے کہ یہ وجہ ہیں، اس وجہ سے میرا اپنا ذہنی سکون خراب ہو رہا ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے، یا یہ وجہ جس کی وجہ سے مجھے نئی اپرچونٹیز مل رہی ہیں جو یہاں سے زیادہ بہتر ہے، مجھے نئی سیکھنے کی، سمجھنے کی چیزیں مل رہی ہیں. تو وہ کوئٹنگ کبھی بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی. تو کبھی بھی یہ مت سوچیں کہ آپ کسی جاب کو سوئچ کرنا چاہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا چاہتے ہیں، آپ کا انٹرسٹ تبدیل ہو گیا، اپنے پروفیشن کو، اپنے پیشن کو بدلنا چاہتے ہیں. کسی بھی مقام پر، کسی بھی جگہ پر آپ چینج کر سکتے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہے گا. ہم نے بچپن سے سنا ہوا ہے کہ جو لوگ ہار مان جاتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ناکامیاب ہوتے ہیں. تو یہ آپ کی زندگی ہے، آپ کچھ بھی کریں گے، جنہوں نے بولنا ہے وہ آپ کی کامیابی کے اوپر بھی 10 باتیں بنا کر بول رہے ہوں گے کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح سے کامیابی حاصل کرنی تھی. تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی، اور آج کے بعد سے ہم کوئٹنگ کو اپنی اپرچونٹی کی طرح لیں گے. ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی اس کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو شیئر سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے ساتھ کنیکٹ کر سکیں اور ہم ایک ہیلدی سوسائٹی ڈیولپ کرنے میں اپنا رول پلے کر سکیں. تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.